وطن ہو، سب اس میں برابر کے شریک ہیں، حصے دار ہیں۔ میں ان تمام لوگوں کو جو اس میں شریک ہیں اور اس جذبے کے ساتھ شریک ہیں کہ وہ آئین کی حفاظت کریں گے اور کسی ایسے قانون کو برداشت نہیں کریں گے، واپس لینے پر مجبور کریں گے جو قانون آئین ہند کے خلاف ہو، جس قانون کے اوپر عمل کرنے کے لیے قسم کھائی گئی ہے۔ ان تمام لوگوں کی خدمتوں میں سلام عرض کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے جامعہ ملیہ اسلامی کے طلباء اور طالبات، مسلم یونیورسٹی کے طلباء اور طالبات اور ہندوستان کی مشہور تقریباً 25-30 یونیورسٹیوں کے طلباء اور طالبات نے جس جذبے کا اور جس عظمت کا اور جس عظیمت کا مظاہرہ کیا ہے، میں ان کو بھی سلام کرتا ہوں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اتنا بڑا اختلاف برپا کر دیا نوجوانوں نے، لڑکوں نے، لڑکیوں نے، پورے ملک کو بیدار کر دیا، ان کو اٹھا کر کے کھڑا کر دیا، ان کی رگوں میں آزادی کا خون میں گرمی پیدا کر دیا ہے۔ اب ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اسی طریقے پر وہ نوجوان جو ان کے سینوں کو گولیوں سے چھلنی کیا گیا، ہم ان کے روح کو سلام کرتے ہیں۔ ان کے خون کا یہ قطرہ انشاءاللہ آزادی لائے گا، امن و سلامتی کو قائم کرے گا اور ہندوستان کے آئین کو انشاءاللہ مضبوط کرے گا، قائم کرے گا۔ اسی کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں کہ ہندوستان پر مسلمانوں کی تقریباً 1000 سال تک حکومت رہی۔ اس کے بعد انگریز آئے، تاجر بن کر کے آئے تھے، لیکن دھوکے باز تھے، فراد انہوں نے کیا تھا۔ ان کے خلاف بہت ساری تحریکات ہندوستان میں چلی۔ آخری تحریک بڑی زبردست تھی، وہ ریشم رومانس کی تحریک تھی، جس کو مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا تھا۔ اتنی زبردست تحریک تھی کہ آخر تک برطانیہ کے خفیہ کو اسی طریقے سے ان کے CID یہ نہیں پتہ کر سکا کہ تحریک چلانے والا کون ہے، مولانا عبید اللہ سندھی ہے یا مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی ہیں۔ انہوں نے اتنی زبردست تحریک چلائی کہ ہندوستان کی برطانیہ حکومت کے دانت کھٹے کر دیے، اور اس کے بعد یہ تحریک چلتی رہی۔ آخر میں مسلمانوں ہندوؤں نے مل کر کے اور جم کر کے اس بات کا تہیہ کیا، ہم کو ہندوستان سے بھگا دینا ہے انگریزوں کو، انتہائی ضروری ہے۔ چنانچہ سب کی مشترکہ کوششوں میں ہندوستان آزاد ہوا۔ علامہ اقبال نے بڑی اچھی بات کہی ہے، شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے، شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے، دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے۔ یہ مطالبہ کیا گیا ہے، تمام لوگ غور کرنا چاہیے کہ جتنے لوگ اپنی شہریت ثابت کریں، اور شہریت ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پیدائشی کاغذات یعنی برتھ سرٹیفکیٹ لے کر کے آئیں اور ماں باپ کا بھی سرٹیفکیٹ لے کر کے آئیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہندوستان میں جن کی عمر 50 سال ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، 80 سال ہے، پہلے لوگ اپنے گھروں میں پیدا ہوتے تھے، ان کی پیدائش کو ریکارڈ نہیں ہوتا تھا، وہ کہاں سے لے کر کے آئیں گے؟ 80-90% لوگ اس سے نکل جائیں گے، اور پھر ماں باپ جو پہلے صدی میں گزر چکا ہوں گے، ان کے ظاہر سے پیدائشی کاغذات کہاں سے لائیں گے؟ ایسی شرطیں لگا دی گئی، کوئی ہندوستانی اپنی شہریت ثابت نہ کر سکے اور حکومت رہے مقرم پر رہے، اس کو ہندوستان سے نکال دیا جائے۔ یہ اصل میں اعلان کر رہا ہے۔ اسی منصوبے کو ناکام کرنے کے لیے، اسی قانون کو ختم کرنے کے لیے یہ کوششیں کی جا رہی ہیں، احتجاجات کیے جا رہے ہیں، اور یہ احتجاج انشاءاللہ اس وقت تک چلے گا اور سب لوگوں کو مل کر کے ساتھ دینا ہے جب تک کہ ہمارے مطالبات پورے نہیں کر دیے جاتے۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت ساتھ فاتح عالم، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں، مسلسل اس میں چلتا رہے گا، احتجاجات کو بند نہیں کیا جائے گا، یہ قانونی چیز ہے، لیکن تشدد سے بچنا چاہیے۔ آخر میں میں ایک بات کو شعر پڑھ کر کے ختم کرتا ہوں۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرے عرب سردار دو علیہ وسلم کی ذات گرامی، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، باخود دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔